خالی محبت یہ نہیں کہ خالی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے آپ کو خالی یہ کر لیں، نہیں، حضور کے دشمنوں کی بات آئیں تو بھی ہمیں حساس رہنا چاہیے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، یہی ہمارا عشق رسول ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے نا تو ہمیں پھر اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں ایک سسٹم چلی ہوئی ہے، آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور میں نے تو کئی ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی یہ دیکھا ہے، ان سے بھی میری عرض ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس کا نام ہے مرزا انجینئر، وہ سوشل میڈیا پر ہے، اس کو سننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جس نے نام بھی سنا ہوگا اور باقاعدہ اس کو یوٹیوب میں ہم دیکھتے بھی ہیں۔ خدا را کوشش کیجیے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ جس کو سنتا ہے اور اس کی باتیں آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے، صد بار اللہ نہ کرے، اگر کسی نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور ایک ذرے کے برابر اللہ اس کے رسول یا اللہ اس کے خاص بندوں کے حوالے سے ایک ذرہ برابر بھی اگر ہمارے اور آپ کے دل میں تحقیر آئی یا مطلب ایسا خیال بھی گزرا نا، تو یہ ایمان کا طوطی جو ہے نا، یعنی طوطا، یہ کب اڑ جائے گا نا، یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بتا دینا چاہیے کہ اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال میں دے رہا ہوں، ایک بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں اور قریب ہی کے بزرگ ہوں گے جن کا کتاب میں بھی ذکر ہے، حضرت سیدنا محمد ہاشم انصاری اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ ہر رات میں باقاعدہ رسول اللہ کا دیدار، روز مرہ کے لیے حضور کا دیدار، اب چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے نا۔ اب اس میں ان کے علاقے میں کوئی ایک دیوبندی عالم پہنچ گیا، اب یہ نہیں سننے پر یہ سنا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا کہ نہیں سننا چاہیے، کسی کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں دجال کے فتنے کو بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دجال جب نکلے گا نا تو لوگ صرف اس نیت سے اس کے قریب جائیں گے کہ خالی دیکھے تو صحیح کیا کرتا ہے، یعنی کیا بولتا ہے، کیا مطلب شوبدہ بازی دکھاتا ہے، لوگ دیکھنے جائیں گے اور اسی میں وہ اسی کے جال میں پھنس جائیں گے۔ تو ہمیں اس کی قطعاً اجازت نہیں، کسی کو بھی نہیں سننا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں تو اعلیٰ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی جید عالم، یعنی باصلاحیت جس کو کہتے ہیں، جس کو بہت سارے علوم و فنون پر مہارت کاملہ حاصل ہو، لیکن پھر بھی فرمایا اس سے بھی سننے کی اجازت نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور عالم کو سننے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اعلیٰ حضرت سے یہ کہا عالم کو بھی سننے کی اجازت نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے صلاحیت ایک طرف ہوتی ہے، یہ جو ضبط اور بست جو ہے نا، یعنی برداشت کرنے اور لینے کی طاقت، کہا ہاں۔ کہا اگر اس کا اعتقاد کمزور ہوا، ہو سکتا ہے اس کی بات اثر کر جائے گی اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یعنی یہ جید عالم کو بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کا اعتقاد پختہ نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں تو گروپ میں جس کو دیکھو، یہ دیکھو اس نے کیا لکھا، اس نے کیا بولا، کسی کو بھیجے نہیں۔ حضرت محمد ہاشم انصاری جو تھے نا، ان کے علاقے میں کوئی دیوبندی عالم آیا تو سوچا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، سننے جائیں کیا ہے کیا نہیں بولتا ہے۔ تو پھر سوچا نہیں، اتنا بڑا علامہ فہامہ ہوں اور اتنا بڑا بزرگ ہوں تو وہاں جاؤں گا تو لوگ دیکھ لیں گے، تو وہاں نہیں جاتے۔ اب مدرسے میں پڑھاتے تھے تو کہا چھت پر پلنگ لگا دو، یعنی کھاٹ لگا دو، چھت پر لگوائی، اور کہا بچوں سے کہ آپ لوگ نیچے رہو، میں سنتا ہوں وہ اپنے علاقے میں کیا بولتا ہے۔ بس وہ رات میں اس کا بیان سنا صرف، یعنی دیوبندی کا، یعنی دیوبندی ابھی 150 سال کے قریب کے، یعنی اس زمانے کی وہ بات بتا رہے ہیں قریب کی۔ کہا جیسے میں نے اس کو سنا نا، تو رات میں جب کمرے میں آیا اور اپنا جو معمول تھا غسل وغیرہ کیا، خوشبو لگائی، نماز وغیرہ پڑھ کے جب میں سویا، اس رات رسول اللہ کا دیدار بند ہو گیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے۔ اگر ہم کہیں سے کٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ گنبد خضرا سے یہ اشارہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ تاکید کر کے جائیں، اس لیے کہ اس دور میں سب سے زیادہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا لیول پر یہ پلان بن چکا ہے اور ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی نسلوں کو اس اعتقاد پر باقی رکھنے کے لیے ہمیں کم از کم اتنا تو پہرا ضرور دینا ہوگا کہ ہمیں یوٹیوب میں انہیں ایسے لوگوں کا انتخاب کر دیں جو کم از کم اس کو سنتے سنتے ہماری نسلوں کے ایمان بچا سکیں۔ ورنہ ہم نے اگر ایسے ہی چھوڑ دیا نا تو کئی لوگ تو جا ہی رہے ہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اسی رات میں مطلب دیدار نہیں ہوا، دوسری رات آ گئی۔ اب جس کو روزانہ عمر میں اتنا دیدار ہوا اور حضور کا دیدار نہ ہو، میں ایک ایگزامپل سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیدار تو بہت بڑی بات ہے۔ یہاں سے کوئی مدینہ شریف جانے کے لیے احمد آباد ایئرپورٹ پہ گیا اور وہیں اسے خبر مل گئی کہ بھائی تیرا تو ویزا نہیں لگا ہوا تھا، تیرا تو پاسپورٹ ہی مطلب وہاں نہیں پہنچا ہے، تیرا تو یہ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ انہیں آئے گا واپس، وہ بیچارہ مر جائے گا۔ یعنی اس کے دل کے اندر اتنی تڑپ ہے کہ یار مدینہ شریف جا رہا تھا اور واپس آ گیا۔ جب مدینہ شریف جانے والے کا یہ حال ہے تو مجھے بتاؤ جس کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تڑپ گئے۔
دوسری رات بھی منت سماجت کی نمازیں پڑھی، درود پڑھا، سب کچھ پڑھا، نہیں دیدار ہوا۔ تیسری رات آ گئی۔ اب تیسری رات میں ایسے ہی ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی سے باہر کر دیا، یعنی جیسے تڑپ کے مر جاتی ہے، ایسی کیفیت بن گئی۔ لیکن سوچا کہ اب مسجد یہ گھر میں نہیں، یعنی جس حجرے میں دیدار ہوتا تھا وہیں سے نکلے اور قریب کے علاقے کی جو مسجد تھی وہاں گئے، تازہ وضو کیا اور 2 گانا نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا کر کے پھر درود شریف حضور پر پیش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ بتا غنودگی درود پڑھتے پڑھتے آ گئی، اور جیسے لیٹے تو حضور نے دیدار سے مالا مال فرمایا۔ اور وہ فرماتے ہیں خود کہ میں نے دیکھا کہ حضور تنہا نہیں آئے بلکہ امام حسنین کریمین کو ساتھ میں لے کر آئے، یعنی دونوں ہاتھوں میں حضور نے اپنے شہزادوں کو ہاتھ تھمائے ہوئے ہیں اور حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں جیسے میں نے حضور کو دیکھا تو قدموں میں گرا، مطلب خواب میں، اب جیسے قدموں کی طرف مطلب گرا تھا تو حضور نے اپنے قدم ناز ہٹائے، یعنی چہرہ گھمایا، تو شہزادوں نے پوچھا کہ حضور اب تو یہ ہاشم بھی وہابیوں کو سنتا ہے۔ کنہوں نے کہا؟ امام حسین نے ڈائریکٹ یہ جملہ کہا یہ بھی دیوبندیوں کو سنتا ہے۔ بس یہ جملہ سنا نا تو حضور نے فرمایا اس لیے میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے شہزادوں۔ جب یہ کہا نا تو شہزادوں نے پھر سفارش کی، یعنی نانا ہے نا تو نواسوں کی بات مانتے ہیں، فوراً ایک جملہ کہا نانا ہاشم سے غلطی ہو گئی ہوگی، معاف کر دو نا۔ بس اتنا کہا، حضور نے فرمایا جا ہاشم میں نے معاف کیا، یہ کہا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس رات سے پھر مکمل زندگی میں کبھی بھی حضور نے اپنے دیدار سے محروم نہیں فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت کا مطلب غیرت مند جو رب ہے اس کے یہاں بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔